دیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، آخرت کا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور یا پھر ان پر دنیا تنگ کر دی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ دنیا تنگ کر دی جائے گی اور ان پر دنیا میں زلزلے اور گھبراہٹ طاری کر دی جائے گی۔ آج یہ چیز ہم لوگوں نے سوچنی ہے، زلزلوں کا بھی دور ہے، اور ہر بندہ جتنا مرضی کثیر رزق کما رہا ہے، جتنی جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی، گاڑی، بنگلہ، جائیداد، اولاد، سب کچھ ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود گھبراہٹ میں بھی مبتلا ہے۔ ہر بندہ گھبرایا ہوا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ گھبرایا ہوا ہے میں کیا کروں، جس کے پاس ہے وہ گھبرایا ہوا ہے کوئی رات کو لے نہ جائے میں اس کا کیا کروں۔ تو ہر زاویے سے گھبراہٹ طاری ہے ہم لوگوں پر۔ اور گھبراہٹ کیوں طاری ہے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ ہم نے شریعت اسلامیہ اور حضور کی سنت اور حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا گھبراہٹ طاری کر دی جائے گی اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔ فتنہ ان کے تحت فرمایا کہ فتنہ سے مراد ہے ظالم حکمران مسلط ہوگا۔ آج میں اور آپ دیکھیں، ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن حضور کی سنت پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ رب نے کہا یہ میری بات نہیں ہے، ام تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ جب حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے اوپر مصیبتیں آن پہنچیں گی، تمہارے اوپر تکلیفیں آ پہنچیں گی، فتنے آ پہنچیں گے، دردناک عذاب تمہارے اوپر آ پہنچے گا۔ اور عزیز الدین بن سلام نے فرمایا کہ ان میں عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی کہ ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔ آج ترک سنت اور ترک دین اور ترک اسلام کی وجہ سے ہم لوگ ہر بندہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، قتل و غارت گری، بے سکونی، ملک پاکستان کے معاشی، اندرونی، بیرونی معاملات، یہ سارے کے سارے ہر بندہ ان سے بخوبی آگاہ ہے، اور ہر طرح سے پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور پریشانی ہم لوگوں کو بالخصوص ہمارا دیہی علاقہ ہے، ہم لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم لوگوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور بزرگوں